اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس خطہ عرضی کے اندر تشریف لائے کہ جہاں کے لوگ اپنے نطق و زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو عرب اور باقیہ کو عجم کہلاتے تھے، اپنی فقاہت، اپنی ثقافت، اپنی سوسائٹی اور اپنے ماحول کو دنیا کا عظیم ترین ماحول مانتے تھے، لیکن اگر ہم عرب کی دھرتی اور بعثت رسول سے قبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پورے خطہ ارضیہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے حالات، وہاں کی غیرت، وہاں کی جرأت، وہاں کی جو جسارت، وہاں کی ہمت، اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ ان کے حالات کیا تھے، خطہ ارضیہ کے معاملات کیسے تھے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بعثت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی میں جو امن، جو شانتی، جو ودت، جو محبت، جو رافت، جو شفقت اور جو پیار جو آیا، اس کو کس طریقے سے دنیا میں بانٹا گیا۔ عام دھرتی کو، عام ممالک کو، یا وہ ممالک کے جن کے بارے میں انسان کو علم نہ تھا، ان کو چھوڑ کر اگر اس سب سے ثقافت والی دھرتی کے متعلق آپ مطالعہ کریں گے تو بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ ایک عام شعور والا آدمی بھی اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو اس بات پر ابھارتا تھا کہ دنیا کے فلاں خوبصورت یا اس شہر کے فلاں خوبصورت، فلاں ذہین خاندان اور وجیح خاندان کے فلاں نوجوان کے ساتھ تمہیں تعلقات قائم کرنے ہیں تاکہ تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہو اتنا خوبصورت، وجیح اور اتنا عقل و شعور والا ہو۔ اور اس سے پہلے عقل کے اعتبار سے انسان نے نکاح کے جو اقسام رکھے ہوئے تھے، اگر اس اقسام کے اوپر غور کیا جائے، جس کو صرف مسلم مورخین نے نہیں، غیر مسلم مورخین نے، غیر مسلم لوگوں نے جس کو قلم بند کیا ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی طور پر عرب عاربہ، عرب مستعاربہ اور عرب باعدہ کو ہم پڑھتے ہیں اور اس دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ دنیا کس جگر پر کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے سماعی دین کو اپنا منچائی دین بنایا اور یحرفون الکلم عن مواضعہ کے شکار تھے۔ اس دھرتی کے اندر، جس دھرتی میں لوگ اپنے آپ کو اس وقت لات، منات، ود، سوا، یعوس، یعوق کا پیرو مانتے تھے اور ان کے اندر بت پرستی کا بڑا رواج تھا۔ بت پرستوں کے بارے میں یہ فیمس تاریخی بات ہے کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اسلامی ہسٹری کے اعتبار سے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب سے پہلے آسمانی کتب میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے، انسان کی بے رویہ تھی کہ وہ عورت کو نوست کا درجہ دیا کرتے تھے، اور اس کا اثر ہندوستان کے ثقافتی شہروں کے اندر بھی
اور مذہبی اعتبار سے پایا جاتا تھا، اور انسان کے شعور پیدا ہو جانے تک عورت کا یہاں ستی کی رسم باقی رہا کرتی تھی اور باقی تھی اور مانا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ اس لفظ سے ناواقف ہوں گے، لیکن میں ان اپنی بہنوں کو، ان اپنی جو ہے بیٹیوں کو، ان اپنی جو عورتوں کو اور یہاں کے نسواں کو، کم فراست والوں کو، کم علم والوں کو، کم پڑھے لکھوں کو، خاص کر نسواں کو یہ بات بتلانے کے لیے میں تیار ہوں کہ آپ کے لیے یہاں کے معاشرے کے اندر یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اگر جوانی کے اندر شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو بیوی کو ساتھ میں جلنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کے مذہب اور کسی کے جو ہے اس کے اوپر چوٹ کی جا رہی ہو۔ حقیقت کو حقیقت کہنا یہ حق پرستی ہوتی، اور حق پرست کہنے والا ہی وجیح ہوتا ہے اور اسی کی بات کو مانا جاتا ہے۔ خود عورت کو بوٹ کے برابر، جوتے کے برابر سمجھنے کا رواج آج تک کے باطل رسم کے اندر موجود ہے، اور عورت کو ٹوٹی ہوئی جوتی کہا جاتا ہے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں میں۔ وہ اسلامی ہے جس نے عورت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جنہوں نے فرمایا المرأۃ الصالحہ نصف الایمان، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی شریعت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں نیک بیوی عطا کر دی، اللہ نے اس کو دنیا میں آدھی جنت عطا کر دی۔ اور یہ صرف اسلامی معاشرہ اور اسلامی ہے، اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے کے اعتبار سے جہاں بہن کا درجہ ہے تو اس کو جو ہے اپنے معاشرے کے لیے عزت کا درجہ کہا، اور جہاں بیٹی کا درجہ ہے تو فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اپنی بیٹی کو پالا، اپنی بیٹی کو پوسا، اپنی بیٹی کو بڑا کیا، وَعَدَّبَهُنَّ، اور ان کو ادب سکھایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اشارے سے فرمایا وہ اور میں قیامت کے تئیں کہاتین جنت کے اندر اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے شہادہ اور وسطی ہے، جس طریقے سے سبابہ اور وسطی ہے، یعنی یہ انگلی اور جو وسطی انگلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اٹھا کر بتلایا کہ فرمایا عورت کی خدمت کرنے والا، عورت کو پالنے والا، بیٹی کو پالنے والا، بیٹیوں کو پوسنے والا، بیٹیوں کو تعلیم دینے والا، بہن کو پالنے والا، بہن کو پوسنے والا، بہن کو جو تعلیم دینے والا، قیامت کے دن میرے ساتھ آقا کا ہاتھین اس طریقے سے۔ یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے متعلق جو ہے تجربہ تھا۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کے متعلق یہ کہا تھا کہ عورت سے سوال، بچی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں جو ہے قتل کیا گیا، کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں دفن کیا گیا۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچیوں کو پیدا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ معاشرہ آج ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، وہ معاشرہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ جس ثقافتی ملک کے اندر ہم اپنے آپ کو ثقافتی کہتے ہیں، اس ملک کے اگر ہم حالات اور تاریخ اور اس کے آنکڑے اور اس کے عادات کو اگر پڑھیں تو سب سے زیادہ جہیز کے موضوع پر، سب سے زیادہ داج کے موضوع پر، سب سے زیادہ بیٹی کو دینے کے موضوع پر اگر کہیں کسی کو جلایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جلایا جاتا ہے۔ اس کے مترادف آپ دیکھیے باقی ممالک کو، باقی لوگوں کو، باقی ایریے کو کہ کس انداز میں عورت کے ساتھ جو ہے امتیاز کیا جاتا ہے، کس اعتبار سے عورت کو رکھا جاتا ہے اور کس اعتبار سے عورت کو مینار بنایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو تعلیم و تعلم کے اعتبار سے نسوہ کو درجہ دیا تھا، اسی درجے کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو آج کے وقت میں اس وقت معاشرے کے اندر موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اس موضوع بحث والی بیوی نے بذات خود روایت کرتے اور روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کی جو کنڈیشن ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے بیان کی تھی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر پیدا کیا، اسلام کے اندر رکھا، اسلام کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ نکاح کرنے کا اللہ نے موقع عنایت کیا، نبی کی بات کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں نبی کے ساتھ مجھے لگا دیا، لیکن میں معاشرے کو بیان کرتے ہوئے پرانے لوگوں کی جو باتیں بیان کی جاتی اور جو لکھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کی بیوی بیان کرتی ہے، ایک عورت جب وہ اپنے مخصوصی ایام کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ سلوک انتہائی بدتر ہوا کرتا تھا۔ کہا کس انداز کا ہوتا تھا اماں، کیا طریقہ ہوتا تھا عورت کے ساتھ ان دنوں کے اندر جو عورت کے مخصوصی ایام ہیں ان کے اندر؟ کہا بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، ایک کمرے کے کونے کے اندر روک دیا جاتا تھا، پانی کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کے قریب تک کوئی نہیں جاتا تھا۔ جو بالکل بہترین اور بہتر اور اصل رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا پردہ ہے اور تم عورت کا پردہ ہو، اس کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ سے کسی چیز کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے ہاتھ سے کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل عورت کے بارے میں اس سے الگ اور تھلگ جو ہے تعلق تھا۔ اس کے متعلق بخاری کی ایک بڑی روایت اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اور بڑی معتبر روایت ہے جس میں کہتی ہیں کہ میں حجرہ میں موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا اس سے سالہ تقوی کی بنیاد پر اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی تھی، اس میں آ کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا عائشہ مجھے میری چٹائی اٹھا دو، میں چٹائی بچھا کر بیٹھوں یا چٹائی بچھا کر نماز پڑھوں؟ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چٹائی اٹھا کر دوں، میں آپ کو چٹائی اٹھا کر دوں؟ انی حزتو، میں تو ایام مخصوصہ کے اندر ہوں، میں تو ایام ماواری کے اندر ہوں، میں تو اس وقت جو ہے ناپاک ہوں، میں نماز کی چٹائی آپ کو اٹھا کر دوں؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لیسا حیزک فی یدک، تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو چٹائی اٹھا کر دے گی، تو مجھے چٹائی اٹھا کر دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے ہٹاتے ہوئے میرے ذہن کو جو مجھے میرے آباء و اجداد نے بتلایا تھا، جو میں نے لوگوں سے سنا تھا، جو وہاں کے معاشرے کے اندر کہا جاتا تھا، اس کو بدلنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام مخصوصہ میں مجھے حکم صادر فرما دیتے تھے، میں اپنے اوپر کپڑا چست کر کے باندھ لیا کرتی تھی، فیباشرنی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام مخصوصہ اور خاص ایام کے اندر میرے ساتھ چمٹا کرتے تھے۔ ایک معاشرہ وہ تھا کہ کونے کے اندر روکنا، کونے کے اندر رکھنا، پانی ٹچ نہ کرنے دینا، کھانا وہائی دینا، 10-15 دن تک جب تک وہ پاک ہو جاتی تب تک وہاں رہتی، اور یہی حالات اس کے ساتھ ایام نفاس کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 60 دن تک 40 دن تک اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو اس کی گندگی ہوتی تھی اس کو وہ خود اکٹھا کرتی تھی، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، اپنے سر پر اٹھایا کرتی تھی، جنگل کی طرف جایا کرتی تھی، جا کر اس کو ڈال کر آیا کرتی تھی، اس کے بعد نہلایا کرتی تھی، پھر معاشرے کے اندر آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ ایک
معاشرہ یہ تھا بعثت نبوی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور دوسرا معاشرہ یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قائم کیا. وہ معاشرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ باطل کے معاشرے چلے گئے، ظلم کا دور چلا گیا، عدوان کا دور چلا گیا، جاہلیت کا دور چلا گیا، جور کا دور چلا گیا، ظلم کا دور چلا گیا، تہمت پرستی کا دور چلا گیا، تہم پرستی کا دور چلا گیا. وہ دور سب ختم ہو گئے. آئی اسلام کا دور ہے، تو پاک ہے، تیرا ہاتھ پاک ہے، تو مجھے چٹائی اٹھا کر تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الاسلام تہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام پہلے گناہ تمام کو منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. والہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد بھی بیانی کر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی کھڑا ہو کے جو واقعہ بیان کرتا ہے یہ پرانی تاریخ کی کتب تمام میں موجود ہے، قبل الاسلام والی تاریخ میں بھی موجود ہے، قاف میم والی تاریخ میں بھی موجود ہے. قاف میم والی میں ہجرت والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوہ والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی موجود. کھڑا ہوا کہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، گناہ کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ گناہ، کیا گناہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثقافتی عرب والے لوگ وہ آج بھی ہمیں نہیں گردانتے، عربی آج بھی ہمیں اچھا نہیں مانتے ہیں. بھائی جان سچ بات یہ ہے، کیوں؟ وہ آج بھی ہم سے بہتر ہے، وہ آج بھی ہم سے بہتر ہے. اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنی متانت کے اعتبار سے، اپنی ذہانت کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے، اپنی بود و باش کے اعتبار سے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے اعتبار سے، اور اپنے تمام تر نظام کے اعتبار سے وہ دھرتیاں چھوٹی چھوٹی ضرور ہیں، ایٹم بم ان کے پاس موجود نہیں، لیکن ثقافت کے اعتبار سے ہم سے آگے، ثقافت کے اعتبار سے ہم سے آگے. بڑی خوش ہوئی میڈیا، کہنے لگی دیکھیے یہ کہا قطر جو کویت نے کیا کیا، بلڈوزر چلا، کہا جو احتجاج کرے گا. میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان کی اتنی بڑی ثقافت ہے، اتنی بڑی متانت ہے، اتنی بڑی عدالت ہے کہ ہماری پرمیشن کے علاوہ اگر آپ نے یہاں آواز اٹھایا ہے تو یہ بھی اجازت نہیں. میں یہاں سے جہاں آپ مانیں گے کہ اعانت رسول کا مسئلہ تھا، احتجاج کرنا ٹھیک ہے، وہاں آپ یہ بھی مانیں گے کہ ان کے ہاں کتنا بڑا جو ہے درجہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ اگر سفارتی تعلقات کسی کے ہیں تو اس کی بھی جو ہے خیال رکھنے کی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر فرمایا تھا اگر سفیر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں تیرے الفاظ کی بنیاد پر میں تمہیں قتل کروا دیتا. تیرے الفاظ اتنے برے تھے اسلام کے لیے، میرے لیے، کہ تجھے میں قتل کروا، لیکن سفیر کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی. میں سفارت تیری کی قدر کرتا ہوں، تیرے ملک کے ساتھ میرے سفارتی تعلقات ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کروائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے میرے تمام گناہ ختم، سب ختم. کہا میں نے گناہ کیا. کیا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں عورت کو برا مانا جاتا تھا، بچی کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. میں دور دراز نکلا، میری گھر کی بیوی میری امید سے تھی، ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، بچی جب پیدا ہوئی تو میرے واپس آنے تک کچھ نہ کچھ وہ بڑی ہوئی، اس کو اس نے ننہال میں بیچ دیا، اس کی پرورش ہو گئی، وہ چلنے اور پھرنے لگی، بہترین بہترین باتیں کرنے لگی، اپنے چہرے مہرے سے بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی واپس میرے گھر آ گئی. میں نے گھر والی کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بھی یہ ہے، ایسے میں نے اس کو رکھ لیا تھا، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، باتیں کرنے لگی ہے، ہمیں جو ہے بات یہ کرنا. کہا میں جب گلیوں میں نکلتا، جب میں گلیوں میں گھومتا
تو یہ لوگ ہمیں کہتے اس کے گھر میں برات آئے گی، یہ کسی کا سسر بنے گا، اس کے گھر سے ڈولی اٹھے گی، اس کے گھر میں فلاں بہار والا آدمی آئے گا۔ کہا عرب کی دھرتی کے ان ثقافتی لوگوں کی جو اپنے آپ کو ثقافت والے کہتے تھے، میں آواز کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں نہیں لایا تھا، جہالت کی بنیاد پر میں نے تصنع کی محبت، دکھاوے کی محبت، ریا کی محبت، اپنی بیوی کے سامنے کی کو ماں کی ممتا بچے کے لیے جو ہوتی ہے یا بچی کے لیے جو ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں بھی بیٹی سے محبت کرنے لگا، اپنی بیوی کا کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے، اعتماد حاصل کرنے کے لیے۔ کا وقت گزرا، میں برداشت نہ کر سکا، میں نے بیوی کو ایک دن کہا کہ آپ تیار کیجئے میری اس بچی کو، میں اس کو ٹہلانے لے کر جاتا ہوں۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو گلے لگایا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اس کو پوری طریقے سے تیار کیا، اور میں ہتھیار کا انتظام پہلے کر کے آیا، میں ساتھ میں لے کر چلا گیا۔ جب میں ریگستان میں پہنچا، ریت میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، گھر سے دور پہنچا، میں نے جو ہے وہ کدال، وہ پھاوڑا نکالا، میں ایک کھڈا کھودنے لگ گیا، میں کھڈا کھودنے لگ گیا، میں نے گہرے سے گہرا کھڈا تیار کر لیا۔ وہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرے کپڑوں کے اوپر، کیونکہ میں بن ٹھن کے جیسے آدمی نکلتا ہے، بچی کو بھی بنا ٹھنا ہوا تھا، میں بھی کنگھی کر کے گیا تھا، میں بھی خوبصورت بن کے گیا تھا۔ وہ گرد و غبار جب اڑتی تھی، میری وہ بچی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو میرے اوپر سے جھاڑتی تھی، کہتی تھی ابا حضور مشقت دیکھنے کی کیا ضرورت، پسینے پسینے ہونے کی کیا ضرورت، اس کو اس طریقے سے کھڈا نکالنے کی کیا ضرورت۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھی، اس کو اپنے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس کو اس بات کا یقین بھی نہ تھا کہ یہ میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ کہا جب گڈھا جو ہے پوری طریقے سے تیار ہوا، میں نے اس کو پکڑا، اس کے اندر پھینکا، میں نے اس کے اوپر مٹی دینی شروع کر دی۔ جب میں اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال کے مٹی اس میں ڈال رہا تھا، وہ اس وقت بھی مجھے ابو جی پکارتی تھی۔ ابھی کہتے اس کی زبان کے اندر جو ہے ایک رائی کے دانے میرا فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میرا کفر نہیں ٹوٹا، میرے کفر نے میرا ساتھ دیا، میرا کفر میرا جو دل کے اندر موجود تھا وہ پرسیجا نہیں، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ رسالت مآب ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابی خاموش ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب محمد شک ہو کر رہ جائے، پھٹ کر رہ جائے، میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں عورت کے بارے میں، بچی کے بارے میں ایسا جملہ نہیں سن سکتا، میں عورتوں کے بارے میں ایسا جملہ نہیں سن سکتا۔ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی وجاہت، ان کی متانت تمام عرب کے لوگ فریفتہ ہیں، جن کی اخلاق کو صادق ایسرا عرب کی ایک سب سے مالدار عورت، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرا کوئی سہارا بن سکتا ہے، میرے مال کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، میری نگہداشت کوئی کر سکتا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبل النبوہ کی بات ہے، یہ قبل النبوہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مال دیتی ہے، کہتی ہے مال لے جاؤ، اپنے غلام کو ساتھ لگاتی ہے، غلام کو ساتھ لگایا کہ غلام کو کان میں کہتا ہی ہے، غلام کو جاسوس مرتب کرتی ہے، کہتی ہے دیکھنا ان کا بہاؤ کیسا ہوگا، تجارت کا نظام کیسا ہوگا،
امانت کیسی ہوگی، دے گا کیسے، لے گا کیسے، خریدے گا کیسے، بیچے گا کیسے، نرخ قائم کیسے کرے گا، یہ تجھے مجھے لا کر بتلانا ہے کہ میرے مال کے اندر امانت و دیانت رہی یا نہ رہی۔ میسرا ساتھ میں جاتا ہے، سفر ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تجارت کا مال پورا خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، تاجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عمر رونا 25 سال سے پہلے کی۔ عمر کیا ہے؟ وہ عمر جس عمر کے اندر ہمارے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اپنے لیے مشعل راہ کسی کنجر کو چنتے ہیں، کسی برے آدمی کو چنتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنتے ہیں۔ ان کی منتہائے نظر جوانی علی نہیں ہوتی ہے، جوانی حسن نہیں ہوتی ہے، جوانی حسین نہیں ہوتی ہے، جوانی زبیر نہیں ہوتی ہے، جوانی طلحہ نہیں ہوتی ہے، جوانی عمر بن عاص نہیں ہوتی ہے، جوانی عبداللہ نہیں ہوتی ہے، جوانی عبداللہ عمر بن عاص نہیں ہوتی ہے۔ اس کی منتہائے نظر یہاں کا کوئی کنجر اور اس نوجوان بچی کے لیے اس وقت مشعل راہ عائشہ نہیں ہے، حفصہ نہیں ہے، زینب نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، یہ عورتیں نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی کنجری ہے، کسی کنجری کی شکل وہ بنا کے رکھتی ہے، اس کے بال کسی کنجری کے، اس کا رہنا کسی کنجری کی طرح، اس کا چلنا کسی کنجری کی طرح، اس کا پہناوا کسی کنجری کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جاسوسی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسرہ کو جب بھیجا ہے، ہم میسرہ کے دور کو دیکھ لیں، تشریف لے گئے، تجارت ہوئی، تجارت ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سب سے سچے تاجر، سب سے سچے تاجر، سب سے باوقار تاجر، بشعور تاجر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گھوڑوں کی جماعت ہے۔ گھوڑوں کی جماعت جب آپ کہیں نا تو گھوڑوں کی جماعت میں 5 تک زود کہتے ہیں اس کو، 5 تک اطلاق ہوتا ہے اس کا، حیل زود 5 تک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں ایک گھوڑا لنگڑا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف تجارت والے تاجروں سے بات کر رہے ہیں، اس آدمی سے رات میں بہاؤ تاؤ ہو گیا ہے، صبح میں پیسے وصول کرنے ہیں، پیسے وصول کر کے گھوڑے دینے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبل نبوت صداقت کی جو انداز تھا، جو متانت تھی، جو عدل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ ایک گھوڑے کے پاؤں میں جاتے ہوئے درد، لنگڑا پن بتلانا یاد نہیں رہا، میسرہ کو تلقین کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب وہ صبح آئے پیسے بھی مل گئے ہیں، گھوڑے لے جانے ہیں، پیسے دے کر جانے ہیں، اتنا معاملہ رہے گا، لیکن بات یاد رکھنا، یہ نقص ضرور بتلانا ہے، عیب ضرور بتلانا ہے، یہ کھاڑ لگا کے بھینسوں کو بیچنے والے بھی یاد رکھیں، یہ دھوکہ اور دھڑی کرنے والے بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کا کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا ہے، یہ اعتراض کرنے کا ملکہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ اسلام برا نہیں، حاشا وکلا، نعوذ باللہ، قرآن میں کوئی کمی اور کجی نہیں، یہ الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کے سین تک صادق ہے، بالکل سچا ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے مولوی عبداللطیف میں کجی، عبد الرحمن میں کجی، محمد حسین میں کجی، آج کے مسلمان میں کجی، ہمارے کردار میں کجی ہے، ہمارے گفتار میں کجی ہے، ہمارے چلنے میں کجی ہے، ہماری آنکھ میں کجی ہے، ہمارے کان اور سماعت میں کجی ہے، ہماری تجارت میں کجی ہے، ہمارے جو ہے اٹھنے اور بیٹھنے میں کجی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کجی ہے، الیاذ باللہ، حاشا وکلا، نہیں، قرآن میں کجی نہیں، مسلمان میں کجی۔ ہم لوگوں کو یہ سندیشہ دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مت پڑھیے بھائی، ہمارے مولوی کو بھی نہ پڑھیے، عام آدمی کی بات نہیں کہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہمارے مولوی کو بھی نہ پڑھیے، ہمارے واعظ کو بھی نہ پڑھیے، ہمارے خطیب کو بھی نہ پڑھیے، ہمارے مبلغ کو بھی نہ پڑھیے، یہ ہماری اس کتاب قرآن کو پڑھیے۔
یہ وہ قرآن ہے جس میں عدل کو بیان کرتے ہوئے کہا من قتل النفس بغیر نفس او فسادا فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا. میرے بھائیو، لفظ نفس میں وہ غیر مسلم بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور وہ مسلمان بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے. من قتل النفس، نفس کہا تو یہاں کا ہندو شامل، یہاں کا عیسائی شامل، یہاں کا سکھ شامل، یہاں کا بدھسٹ شامل، یہاں کا بدھ مت شامل، یہاں کا قرآن پڑھنے والا شامل، قرآن کا انکار کرنے والا شامل، نبی کو ماننے والا شامل، اور نبی پہ تہمت باندھنے والی شامل، وہ بھی شامل. یہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے. اس کو کہا اس کو بغیر ضرورت کے قتل کرو گے تو گویا پوری کائنات کو آپ قتل کرو گے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جب ایک آدمی معاذ کے اندر جنگ کے اندر سامنے آتا ہے، آتے ہوئے اس کو امان دے دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ امان. ایک آدمی کہتا ہے یہ میری امان میں ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. پہلے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تاریخی بات یاد رکھیں. اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں اس نے تو بعد میں لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقلبہ کہا. نہیں، پہلی بات یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑے صحابی نے ایک کافر کو جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے دوستی کا واسطہ دیا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، میں غیر کلمہ گو ہوں، میں نے اسلام کو نہیں مانا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہے، میں آپ سے امان چاہتا ہوں. یہ صحابی کہتا ہے میری طرف سے آپ کو امان ہے، آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ساتھ میں چل رہا ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ اس نے فلاں غزوے میں تو فلاں کو مارا تھا اور فلاں غزوے میں فلاں کو مارا تھا، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اس کو قتل کیوں نہ کرے جائے. اس نے آگے اٹھ بڑھ کر اپنی تلوار کو نکالا. یہ مسلمان صحابی کہتا ہے میں نے اس کو امان دی ہے، یہ تھا لیکن اس نے میری امان لی ہے. کہا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ شخص اب مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. لیکن یہ شخص جلد بازی میں اس کو قتل کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے. قتل ہو جاتا ہے. کوئی اس کا کیس لڑنے والا نہیں، کوئی اس کا کیس لڑنے والا نہیں، کوئی اس کا مقدمہ محمد رسول اللہ کی عدالت میں درج کروانے والا نہیں ہے. مقدمہ کس نے جا کے درج کروایا؟ مقدمہ کس نے درج کروایا؟ مقدمہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے امان دینے والے صحابی نے درج کروایا. کس کا درج کروایا؟ اس غیر مسلم بھائی کا درج کروایا. اس غیر مسلم بھائی کا درج کروایا. کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں بن فلاں کو، اس نے امان طلب کی، میں نے امان اس کو دے دی. اس کو جب میں نے امان دے دی میرے ساتھ وہ آ رہا تھا، آتے ہوئے اس نے اس کے اوپر ظلم کرنا چاہا، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب یہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس نے اس وقت بچنے کے لیے کلمہ بھی دہرایا، لیکن اس شخص نے اس کو بخشا نہیں، اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. سرخ ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو میرا صحابی ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک، ڈانٹا، پھٹکار لگائی. اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حکم صادر فرمایا اس شخص کے اہل والوں کو بلا کر اس کی دیت دے دی جائے کیونکہ وہ ہماری امان کے اندر موجود تھا. جب کلمے کی بات آئی کہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر سے پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ جیسے آج بھی مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ جی اس کو تو حب رسول ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ محبت کیسے کرے گا، یہ تو وہابی ہے. حل شققت قلبی، میرا سینہ چیر کر دیکھا نبی سے محبت کتنی کرتا ہوں. کسی کا سینہ چیر کر آپ نے دیکھا وہ محبت نبی سے کتنی کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے چگنی محبت اس کو نبی سے ہو. تو واعظ ہو سکتا ہے، تو مبلغ ہو سکتا ہے، تو داعی ہو سکتا ہے، کیا تیرے اندر نبی کی محبت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو 1000 سے زیادہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بے صحابی زبان بند کر، خاموش ہو جا، میرا دل پھٹ جائے گا تیری اس بات کو سن کر.
کہ تو نے بچی کو اس طریقے سے درگور کر دیا، لیکن بات یاد رکھ تیرے اس گناہ کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا کیونکہ جہالت کے اندر تھا۔ تیرے اس گناہ کو بھی جو تو نے بچی کو زندہ درگور کیا، اور اس کے ماں باپ کی جتنی روایاتیں موجود ہیں اس باب کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سب کے لیے یہ ہے کہ عورت کی توقیر و عزت کیا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شتم زنی یہ پہلی بات نہیں، ناموس رسالت پہ آواز اٹھانا یہ پہلا درجہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی کتاب سورہ رعد کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کے اوپر بھی لوگ استہزاء کرتے رہے ہیں، ٹھٹھا کرتے رہے ہیں، گالیاں دیتے رہے ہیں، برا کہتے رہے ہیں، تہمت باندھتے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈھیل دے دیتے رہے۔ ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ڈھیل دینے کے بعد پھر ہم ان کی لگام کو چھک لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اور جب ہم ان کی لگام کو پکڑتے ہیں، ان پر شدت کرتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میری پکڑ کیسی ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو بخاری کی وہ روایت یاد رکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص آپ کو گالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات، رک جاؤ۔ یہودی تھا، وفات ہو گئی، قبر کے اندر رکھا گیا، زمین نے اگل دیا، پھینک دیا، پھر رکھا، پھر پھینک دیا، پھر رکھا، پھر پھینک دیا، اور پورا عمل جو ہے رہا، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اس شخص کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسالت معاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاتم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سزا آخر میں شریعت کے اندر آخذ کی گئی تھی وہ قتل تھا۔ شاتم رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل سزا ہے۔ جب کعب بن اشرف ہوں یا جتنے بھی لوگ ہوں، جتنے بھی لوگوں کو یہ سزا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی تھی، اور آج بھی ہم اس بات پر کسی کو نہ ابھاریں کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔